وہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید ابیوز نہیں ہے, اس کو شاید سائنٹسٹ نے یا سائیکالوجسٹ نے یا سائیکیاٹرسٹ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایجاد کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل جیسے آپ فزیکل ابیوز کو, فزیکل ابیوز اس وقت سمجھتے ہیں, فزیکل ابیوز کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے آپ بائی فورس کسی کو آپ ہارم کرنے کی کوشش کریں, یعنی کہ آپ نے کسی کو مارا ہے, تھپڑ مارنا یا دھکا دینا اس میں شامل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایک اسکیل میں نے ڈیولپ کیا تھا وریثہ, کراچی ڈومیسٹک وائلنس اسکریننگ اسکیل, ٹھیک ہے, 2002 میں یہ پبلش ہوا تھا میڈیکل جرنل آف جو ہے سائنسز میں. تو اس میں جو ہے وہ جو اسکیل تھا اس میں جب ہم نے سیمپل اکٹھا کرنا شروع کیا تو میں نے خواتین سے پوچھا کہ بھئی آپ فزیکل ابیوز کس چیز کو سمجھتے ہیں, تو آپ مانیں گے اس بات کو کہ انہوں نے تھپڑ یا دھکے کو ابیوز ہی نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ تو ہوتا ہے عام زندگی میں. تو یعنی کہ ان کے نزدیک یہ عمل جو تھا وہ بڑا ایکسیپٹیبل عمل ہے, یعنی کہ اگر تھپڑ مار دیا تو ایسا کیا ہو گیا کہ تھپڑ مار دیا, ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے کسی نے دھکا دے دیا, دھکا دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ہلکا دھکا دیا. ان کے نزدیک فزیکل ابیوز ور بروٹلی بیٹن اپ, جس میں تھرڈ ڈگری ٹارچر والی جو کیٹیگریز آتی ہیں نا, یعنی کہ لہو لہان کر دیا, ہڈیوں کا توڑ دینا, یہ ان کے نزدیک فزیکل ابیوز تھا. اب آپ سوچئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چوٹ جو روز لگ رہی ہے, دل پر بھی لگ رہے ہیں, صرف جسم پہ نہیں لگ رہے, ان کے دلوں پہ روحوں پر بھی یہ زخم لگ رہے ہیں, تو وہ اس کو ایکسپٹ کر رہے کہ ہاں یہ تو اتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر میرے پاس ایک وکٹم جو تھی جس نے میری سوچ کو بدل دیا بالکل, جس کی وجہ سے میں نے پھر اپنا یہ تھیسس کیا. وہ اتنے برے طریقے سے پٹ کر آئی تھی, اس کے جسم پہ نشانات تھے, اس کا منہ لہو لہان تھا, اس کے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو, مطلب بروٹلی. اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی. میں اتنے مظالم کے بعد میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر آئی ہوں, بیکاز آئی واز آلسو دا فرسٹ سائیکالوجسٹ, ان ہاؤس سائیکالوجسٹ آف شیلٹر ہوم, اور جو بنا کے نام سے جانا جاتا ہے, اور یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک جوائنٹ وینچر تھا. اور اس میں جو ہے وہ جب میں کر رہی تھی تو مجھے ایک عورت صرف ایک محبت کے ورڈ پر قربان ہو جانے والی, ٹھیک ہے, اتنا مار کھانے کے بعد 3 ماہ ہم اس کو رکھتے ہیں, تو اس 3 ماہ میں اس کی سائیکولوجیکل, ایموشنل, فزیکل ٹریٹمنٹ ہوا, وہ رہی, پرسکون ہوئی. پھر ہم مفاہمت کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہسبینڈ وائف کی, بیفور اٹ گوز ٹو دا کورٹ. کورٹ میں جانے سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کچھ چیزیں حل ہو رہی ہیں تو چیزیں ہم اپنے طور سے ایک میٹنگ کرا دیتے ہیں, اگر چاہے تو وکٹم اگر چاہے تو ہم کروا دیتے ہیں. تو ہم نے اس سے پوچھا, اس نے کہا ہاں میں ملنا چاہوں گی. تو اس نے جب وہ آئے, صاحب آئے, تو چند فروٹ اور چند پھول لے کے, گجرے لے کے, اور انہوں نے کہا کہ میری جان تم پہ نچھاور, مجھ سے بہت غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ تشدد کیا. تو اس نے کہا, پلٹ کے ہمیں کہا کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. یہ وہ عورت تھی جس نے کہا تھا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس گھر میں لوٹ کر اس شخص کے پاس نہیں جاؤں گی. سو ایک محبت کا لفظ. پھر ایک بہت انٹرسٹنگ کیس میرے پاس آیا کہ ایک خاتون بہت عرصے سے مطلب یہ ان کے ساتھ ایک سائیکل تھا, اور انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہفتہ اگر میرا شوہر مجھے پیٹ لے, باقی کے 3 ہفتے وہ اتنا محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ 1 ہفتہ پٹ جانا میرے لیے ایک ریوارڈ ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں گے, مجھے اپنی جو لوگ ہیں اپنے گرد و نواح میں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم خود بھی ایک حصہ ہیں اس عمل کو پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ معصومیت میں کر رہی ہیں. ان کے نزدیک وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ چیز کیا, کیونکہ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو سمجھ نہیں پا رہی. کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ گھر کو نبھانے کا, شادی کو نبھانے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ مسکنسیپشنز ہیں سارے. میں آپ کو اس لیے سارے کیسز بتا رہی ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں مسکنسیپشنز ہیں کہ ہم برائی کو روک نہیں رہے یا ان کو بتا نہیں رہے کہ آپ کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ تو ایک طریقے سے بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ٹھیک آپ مار لیجئے اور باقی کے 3 ہفتے میرے ساتھ بہت اچھے سلوک کیجئے, لیکن 1 ہفتہ بھی کیوں مارا جائے, 1 ہفتہ بھی کیوں آپ کو اذیت دی جائے. وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فزیکل ابیوز میں, یعنی کہ 3rd ڈگری ٹارچر کو ہم سمجھتے ہیں
کہ وہی ایک ابیوز ہے فزیکل. پھر ایموشنل ابیوز ہوتا ہے. اچھا ایموشنل ابیوز بھی بہت کم لوگ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے دائرے میں سمجھ پاتے ہیں. ایموشنل ابیوز از بیسکلی آپ کسی سے بالکل ایک کولڈ شولڈر دیں, یعنی کہ اس سے کوئی گفتگو نہ کریں, اس کو وہ ہے, اس کو کھانے پینے سب کچھ نہ مار رہے ہیں, نہ آپ کوئی زبان سے اذیت دے رہے ہیں, بس آپ کا تعلق نہیں ہے اس سے. تو یہ خاص طور سے جب آپ اس کی بات کرتے ہیں پارٹنر وائلنس میں بہت بڑا ایک جو ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے. آپ نے اس کو گھر دیا ہوا ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن آپ کا اس سے ایز اے پارٹنر کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کہ ایموشنلی یو آر ناٹ کنیکٹڈ. تو یہ بہت بڑی صحیح. اذیت ہوتی ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہا, اور آپ کچھ کہہ رہی ہیں اور وہ نہیں سمجھ پا رہے. تو یہ ایک بہت میوچل کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایموشنل ابیوز بیسکلی ہمارے ہاں اتنا, جیسے اگر آج کل کے دور میں بہت سارے والدین بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ بھول جاتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. اگر وہ نہیں دیا تو صحیح. ایک طریقے سے وہ بچہ ابیوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی تعلیم, اچھا گھر, اچھے کپڑے, اس کی ہر ضرورت, اس کی ہر فائنینشیل نیڈ پوری کر دیں, لیکن اگر آپ خود موجود نہیں ہیں یا آپ اپنا وقت یا اپنی توجہ اس کو نہیں دے رہے, بھی ایک طریقے سے صحیح. اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن ابیوز میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وربل ابیوز بھی ہمارے ہاں روٹین میں ایک حصہ بنا ہوا ہے. گالی دے دینا, ڈانٹ دینا, چیخنا, چلانا, یا ایک طریقے سے ڈرا دینا کسی چیز پہ. تو دیز آر دا تھنگز وچ آر ویری کامنلی بینگ یوزڈ. اینڈ وہ کوئی کہتا ہے اچھا اس سے کیا فرق پڑ دیتا ہے, تم سے کہا ہی تو ہے, کہاں سے تمہاری جان لے لی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کی متس ہیں. ان متس کو ریزالو کرنا ہے تاکہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ بند ہو جائے. ابھی آپ نے وریسا کچھ دیکھی ہوں گی ویڈیوز, ابھی کچھ عرصے سے بہت جی. وائرل ہونے کی ایلڈرلی ابیوز بہت ہو رہی ہے, بزرگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ یہی ہے کہ یہ سمجھ نہیں رہے بات کو, تو سمجھاتے, کیونکہ بچپن میں ہمیں یہ سمجھاتے تھے اس طریقے سے, اب ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اتنی, مطلب آپ اس پکچر کو دیکھیں تو دل بہت دکھتا ہے کہ کس طرح سے بزرگوں کے ساتھ یہ رویہ ہے, یہ اس طرح کی چیز ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو تھوڑا سا پارٹنر وائلنس کے حوالے سے بتانا چاہ رہی ہوں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے اسٹاکنگ. اسٹاکنگ جو ہے وہ بھی ایک صحیح. طریقے سے ابیوز ہوتا ہے ریلیشن شپس میں یا کسی بھی طریقے سے وائلنس میں, کہ اگر آپ گھور رہے ہیں کسی کو, آپ نے کوئی بات نہیں کی. اکثر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے, مگر اس قدر مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح انداز میں کہ دوسرا, تو کانسٹنٹلی ان کا ایک عمل ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے یا نہیں کہنی ہے, تو انہوں نے اپنی نگاہیں اس طرح سے ایک وائلنٹ وے میں دیکھتے ہیں کہ دوسرا بہت زیادہ ایک انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں جو اگنور ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں. صرف ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ ابیوز جو ہے وہ ایک بہت اس طرح سے مارا جائے کہ دوسرے کو نظر آ جائے. مطلب یہ میرے نزدیک ہمارے ہاں یہاں پر یہ مت ہے کہ physical صحیح. abuse or physical trauma in any ways is considered to be an abuse. تو یہ یہ آپ نے تو میں بہت نے اچھی آپ کو, بات کی. جی جی, کہ ہمارے یہاں جو انڈرسٹینڈنگ ہے گھریلو تشدد کو لے کے, ڈومیسٹک ابیوز کو لے کے, وہ یہ کہ جب انسان بستر مرگ پہ پہنچ جائے یا اس کی بہت سیریس حالت ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہاں اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. لیکن جو ذہنی ٹارچر کسی کے اوپر کیا جائے, ابیوز از آل اباؤٹ پاور اینڈ کنٹرول. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اسٹاکنگ کرنا, اس کے پیچھے پڑے رہنا, اس کے مطلب سوشل میڈیا پہ اس کو فالو کرنا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے. تو میں یہ بتانا بالکل چاہوں گی ناظرین کو کہ یو کے میں اس وقت بہت سے ایسے لاز انٹروڈیوس ہوئے ہیں جس میں سائیکولوجیکل ابیوز بھی اب ایک کرائم ہے. اس کے علاوہ اسٹاکنگ بھی ایک کرائم ہے. اور وہ ہمارے ناظرین جس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو آپ ڈاکٹر قدسیہ سے پوچھنا چاہیں تو پلیز ہمارے ہدایت ٹی وی کے فیس بک پیج پہ, یوٹیوب پہ یا ہمارے اسٹوڈیو میں کال کر کے آپ اپنی رائے کو شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر قدسیہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے ذکر کیا کہ آپ پارٹنر کا ٹرم یوز کریں کیونکہ یہ صرف خواتین تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ مرد حضرات بھی مختلف اقسام کے تشدد سے یا ظلم و زیادتی سے ریلیشن شپس میں گزرتے ہیں. پلیز اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جی ولیسا, بالکل میں اس کو یہ بتاؤں گی کہ
आपकी कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे आदमियों में पर्सनालिटीज होती हैं, इस तरह से डोमिनेटिंग और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज होती हैं खवातीन में भी. अच्छा, इट्स ऑल अबाउट, जैसे आपने भी कहा, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ पावर, जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है एक पार्टनर दूसरे को और चाहता है कि उसके तरीके से जिंदगी गुजारी जाए. तो जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरे नजदीक ये बड़ी एक मायूब बात थी, क्योंकि ये जो मेल जो अब्यूज है ये सुनने में कम आता है. उसके कुछ रीजंस हैं. उसके रीजंस ये है जी कि हमारी सोसाइटी में मेल का जो एक इमेज है वो ये है कि ही हैज टू बी स्ट्रांग, ही हैज टू बी इन कंट्रोल, ही हैज टू बी द हेड ऑफ द फैमिली. तो एक रोल बड़ा डिफरेंट सा आता है. तो अगर हो भी रहा है तो वो चाहते हुए भी रिपोर्ट नहीं कर रहे. औरत को एक कमजोर चीज समझा जाता है, एक माशरे का कमजोर हिस्सा. तो वो बड़े उससे बताती भी है, शेयर भी करती है अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, लेकिन मर्द बताते हुए भी शर्माता है कि मैं क्या बताऊं कि मेरी बीवी मुझे शाम को पीटती है, या मेरी बीवी मुझसे जबरदस्ती काम करवाती है, या मैं नहीं करना चाहता और मुझसे बहुत बदसलूकी करती है, या मुझ पर शोर करती है. ये लोग अगर आप देखेंगी तो मुझे कभी कभार अफसोस भी होता है कि हमारे कुछ इस तरह के जो सोशल मीडिया पे कुछ जोक्स भी चल रहे होते हैं कि आदमी को जलील किया जा रहा है या उसको किया जा रहा है, या औरत जो उसको एज अ कॉमेडी लिया जाता है कि इट्स ओके सही टू अब्यूज अ मैन, ऑलराइट टू अब्यूज अ मैन, इट्स ऑलरेडी टू बीट हिम अप, इट्स ओके, क्योंकि वो आदमी है, उसको क्या, उसका क्या होगा. लेकिन हर कोई इंसान है, ये हम क्यों भूल जाते हैं. हर एक के जज्बात हैं, उसकी भी नफ्सियात है, उसकी भी कोई सही फीलिंग्स है ना उसके हवाले से. तो अगर हम उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं तो उसकी भी रूह पर उतने ही जख्म आते हैं जितनी कि औरत पे आते हैं. लेकिन मसला ये है यहाँ की अंडर रिपोर्टिंग होती है. अभी आपके यहाँ यूके में भी मोस्ट प्रोबेबली अंडर जी रिपोर्टिंग होगी मेल्स की. ऐसा नहीं है कि सही मेल्स आर नॉट बीइंग विक्टिमाइज्ड, मेल्स आर आल्सो बीइंग विक्टिमाइज्ड, it just like females, but the only thing is that it is underreported just because of the male ego. कि मेल ईगो जी अलाउ नहीं करता कि वो जाकर किसी से कहे कि देखिए जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मेरी बीवी को जरा समझा दीजिए. ठीक है. ये जरूर आपने सुना होगा कि अक्सर खवातीन पहुंचती हैं और वो कहती हैं कि मेरे शौहर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जरा उनको समझा दीजिए. ठीक है. इसी तरह से पुलिस रिपोर्ट्स भी जो होती हैं वो भी ज्यादातर आप देखेंगे कि आपकी जो है वो फीमेल्स जाके रिपोर्टिंग कर रही होती है, मेल्स नहीं कर रहे होते हैं. अच्छा, यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट आर द लॉज इन यूके, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज जी में लॉज ये है जो एशिया वगैरह में, वो ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है या अगर कोई झगड़ा हो रहा है घर में, तो एज अ फैमिली मैटर उसको समझा जाता है, अनलेस इट बिकम्स दैट वायलेंट कि इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड. तो ये सही वाली चीज भी एक आप थोड़ा सा बताएंगी वरीसा, वहां पर क्या जी स्टेटस बिल्कुल है. बिल्कुल. तो यूके में इस वक्त एवरी 60 सेकेंड्स यानी हर 1 मिनट पे मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक फोन कॉल रिसीव होती है जो कि अमूमन कोई खातून होती हैं जो पुलिस की मदद हासिल करने के लिए कॉल करती हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो कॉल उनकी पहली कॉल इस तरह से होती है कि जब बात बहुत बिगड़ जाए और पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो ऑन एन एवरेज 30 मरतबा अगर किसी औरत पे हमला हुआ हो या तशद्दुद हुआ हो या वो किसी जुल्म और ज्यादती का शिकार हुआ हो तो कम से कम 30 मरतबा होने के बाद वो थोड़ी सी हिम्मत करके फिर वो पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या नेशनल सेंटर फॉर डोमेस्टिक अब्यूज को रीच आउट करती है. क्योंकि जैसे आपने कहा कि मर्दों में तो बहुत से हैं जो या तो डिनाइल में है और औरतों में भी यही हाल है कि बहुत से लोग डिनाइल में है, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि उनकी रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक है या उनको किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहिए फॉर देयर सेफ्टी. एंड बाय द टाइम दे रियलाइज इट्स टू लेट. और दूसरी बात ये है कि अब जाहिर है कि ऑफिशियल्स भी उसी वक्त इन्वॉल्व होंगे व्हेन यू वांट देम टू बी इन्वॉल्व, और फिर उसके सही रिपरकशंस ये होते हैं कि फिर पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स की जाती है फॉलो. ऐसा नहीं कि हमने रिपोर्टिंग कर दी और वो वहीं पे खत्म हो गया. तो हमारे यहाँ यही होता है कि खवातीन खुद बैकआउट कर जाती हैं कि आगे मैं यही चीज जाके कैसे करूंगी, मैं आगे मेरे हस्बैंड अगर अंदर हो जाएंगे तो फिर मेरे मीन्स ऑफ अर्निंग क्या होंगे, क्योंकि मैं तो अर्न नहीं कर रही हूँ. तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं. बहुत सारी खवातीन ये सोचती हैं, जो अब्यूज का एक विशियस साइकिल चल रहा है ना, तो जब मैंने इंटरव्यू किया बहुत सारी खवातीन से तो कुछ खवातीन के जहन में ये है कि ताबेदारी जो है वो इस्लाम में है, तो इसलिए बीवी वही जन्नती है जो ओबे करे अपने हस्बैंड को. लेकिन सही यहाँ पे उनको क्लैरिटी रिलीजन के हवाले से होनी चाहिए कि रिलीजन ये नहीं कहता कि आप जो है किसी भी तरीके से
کوئی اذیت دے رہا ہے تو آپ ان سے کہیں نہیں یا اس کو روکیں نہیں. تو وہ اس کو سمجھتی ہے کہ تابے داری کا حصہ اگر مار رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, مارنے دیں, کیونکہ مذہب میں شاید ایک شوہر کا حق زیادہ ہے. تو یہ والی چیز جو ہے نا ان کا مسکنسیپشن ہے. اس کی وجہ سے کچھ خواتین رکی ہوئی تھی. کچھ خواتین نے کہا کہ میرے گھر والے اگر میں آواز اٹھاتی ہوں تو میرے گھر والے ہی مجھے چھوڑ دیں گے, یعنی کہ والدین ہی واپس گھر میں رکھنے کو اس بیٹی کو تیار نہیں ہے جو اپنے سسرال میں تشدد سہ رہی. تو اس نے کہا میں نے لوٹ کے جب وہاں جانا ہے تو میری اتنی ہی ذلت ہوگی تو میں یہی کیوں نہ رہ جاؤں. تو اس وجہ سے بھی وہ ابیوز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر ایک اور کانسیپٹ یہ تھا کہ جی میرے پاس اور آپشن ہی کوئی نہیں, آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر ریسورسز, میں خود اتنی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں, اگر میں ہوتی تو شاید میں یہ نہ سہتی اور اس پر آواز اٹھاتی. تو یہ وہ سارے ویشوس سائیکلز ہیں جن کی وجہ سے پھر کچھ خواتین نے کہا میرے بچے ہیں, اب ان بچوں کے ساتھ میں زیادتی ہوگی اگر میں چھوڑ جاؤں اس گھر کو, تو میں یہ سہ لیتی ہوں سوچ کر کہ ان کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سیم از دا کیس ود دا میل پارٹنر. جب بچے ہوتے ہیں تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر یہ کر رہی ہے تو میں اگر چلا گیا تو ان بچوں کے ساتھ بھی یہی تشدد ہوگا, تو میں ان کو اکیلا چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. تو اگین پارٹنر جو ہیں وہ ویشس سائیکل کے اندر ٹریپ رہتے ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریسورسز. اچھا, یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو فیمیل پرپیٹریٹرز ہوتی ہیں یا جو فیمیل ابیوزر ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پاور میں ہے, ارننگ ہے, یا وہ ایک طریقے سے انڈائریکٹلی ہیڈ آف دا فیملی بنی ہوئی ہے, کیونکہ سارے کنٹرولز اسی کے پاس ہے, کیونکہ میجر جو ارننگ کا چنک ہے وہ کرتی ہے, اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے اپنی جو لیونگ میں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کنٹرول لینے کا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک طریقے سے ٹریپ کر دیتی ہیں, اور کوئی چاہے تو یا تو چلا جائے یا پھر اسی میں رک کر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک ماڈل ہے, جو ماڈل میں نے فالو کیا چوائس اینڈ لمکے کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کی سیلف اسٹیم یا سیلف ایفیکیسی ہے تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ خود کفیل تو آپ یہ ابیوز سے نکل آئیں گے. یا پھر آپ کے پاس کچھ ایسے سوشل ریسورسز ہو, یعنی کہ آپ کا سپورٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جو آپ کو سپورٹ کر دے, تب بھی آپ اس وشس سائیکل سے نکل سکتے ہیں. یعنی کہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک عورت سمجھتی ہے, ایک پرانی ٹرمینالوجی ہے کہ تم جا تو رہی ہو, تمہارا جنازہ آنا چاہیے. یہ ایک پرانی کہاوت ہے اور فالو کر رہے ہیں, اور لڑکی کی تربیت میں شامل کیا جاتا ہے کہ تم جا تو رہی ہو ڈولی میں بیٹھ کر, اور تمہارا جو ہے جنازہ یہاں گھر تک آنا چاہیے, اس سے پہلے تم یہاں نہیں آؤ گی. ان اے وے ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ہر طریقے سے سہنا ہے, تم نے کچھ کہنا نہیں ہے, صرف سہنا ہے. یہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ کہنا نہیں ہے, سہنا. یہ چیز از کازنگ دا ڈومیسٹک وائلنس ٹو انکریز ڈے بائی ڈے. اور آپ آواز جب نہیں اٹھائیں گے, جب آپ کوئی بات نہیں کریں گے یا آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, آپ ان کو کہیں تو صحیح آپ کے مارنے سے مجھے اذیت ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ہے, اگر پارٹنر ہے, اگر وہ کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کرو یا نہ رکو, تو اس کو تو لگے گا دس از ایکسپٹیبل بائی مائی پارٹنر اینڈ آئی کین کیپ آن ڈوئنگ دس بیکاز اٹس ایبسولوٹلی اوکے. اچھا, جو بچے اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ماں جو ہے وہ باپ کے ساتھ اس کا رویہ بہت خراب ہے, یا باپ جو ہے اس کا رویہ ماں کی طرف بہت خراب ہے, اس میں چاہے فزیکل وائلنس ہو یا ایموشنل, یا بہت سے ریلیشن شپس میں آپ فائنینشیل ابیوز بھی دیکھتے ہیں یا اسپرچل ابیوز, تو وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس چیزوں کو نارملائز کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں تھپڑ مارنا, دھکا دینا, یہ بہت ہی عام بات ہے, اور اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. اور اگر کسی کے ساتھ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں روزانہ ہوتی رہیں تو گھر والے اکثر اس پہ توجہ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نبھانا ہے یا صبر کرنا ہے, جبکہ ہمارے مذہب میں صبر جو ہے وہ ظلم سہنے کو نہیں کہا گیا. تو آپ پلیز اس پہ ذرا سا الیبریٹ کیجئے کہ بچوں کی سائیکی پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے جو ایسے ابیوزو ماحول میں پروان چڑھتی ہے. That's a very good question. یہ جو بچے ہوتے ہیں بالکل میں کہتی ہوں اکثر اسپنج کی طرح ہوتے ہیں. جیسے اسپنج کسی بھی چیز پہ رکھ دیں نا
تو وہ ایبزارب کر لیتا ہے ہر چیز کو. بچے بھی اپنے گرد و نواح میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایبزارب کرتے ہیں. زیادہ تر وہ بچے جو کہ ابیوزو فیملی سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر غصہ انٹرنلائز ہو چکا ہوتا ہے. وہ ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے, ان کے اندر غصہ انٹرنلائز ہوتا ہے, وہ جگہ جگہ لڑیں گے. ایک بہت ہی ابیوزو پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا پھر وہ اتنا اپنے اندر وہ کر لیں گے چیزوں کو ایبزارب کہ وہ ایک بالکل ڈپریسو اور آئسولیٹڈ ایک ہوں گے سوسائٹی سے. تو دونوں صورتوں میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ آؤٹ برسٹ ہو جائے گا یا پھر وہ انٹرنلائز رکھیں گے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, ایسے بچے یوزلی ہوتا ہے کہ جب آپ پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, اس سے بچوں پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. بعض دفعہ اتنے زیادہ, یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سیلف ہارم کی بات کی تھی, اس میں وہ بچے میجورٹی میں آن دا رائز ہوتے ہیں جن کے گھر میں ابیوزو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, وہ ان سے تنگ آ جاتے ہیں اکثر بچے. اب میرے پاس ایک اس طرح کے 2-3 کیسز آئے تھے جس میں بچے سیلف ہارم میں انوالو تھے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں. انہوں نے کہا کہ اتنا شور ہوتا ہے, اس شور کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے, اور میں جب اس کو صحیح. کرتا ہوں تو میں اپنی تکلیف کے شور میں گم ہو جاتا ہوں اور مجھے یہ آواز نہیں آتی. اسی طرح سے ایک اور بچی تھی, اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ سیلف ہارم کرنے سے یہ سکون ملتا ہے کہ میں کمرے میں بند کر کے خود کو اذیت دیتی ہوں. وہ اذیت میرے جسم پہ جب پڑتی ہے تو مجھے وہ باہر کی جو شور ہے, جو ان کا مجھ پر چیخنا ہے اور مجھ پر چلانا ہے, وہ رک جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر اذیت میں ہے یہ بچے, ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں, میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ بچے جو ہے بڑے ہو کر جب ان کے پاس پاور آ گئی, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا. ایک میں آپ کو بتاؤں گی کیس جو ابھی بھی, میں بہت سال ہو گئے اس کیس کو. ایک بچی تھی, وہ کہتی تھی کہ جب میری امی ابو سے لڑتی ہیں تو وہ مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کرتی ہیں, اور پھر ان کے کمرے میں بہت ساری ہیلز ہیں. اب امی کے موڈ پر ہوتا ہے کہ ان کا غصہ کس طرح کا ہے, اور وہ اس طرح کی ہیل سلیکٹ کرتی ہے, اور پھر میری اس سے پٹائی ہوتی ہے, اور کہتی ہے کہ میں صحیح. اپنے رب سے باہر نکل کے پھر ہمیشہ جب بھی مار لیتی ہیں امی, تو میں ہمیشہ نکل کے خدا سے پوچھتی ہوں کہ یا رب مجھے کب اس چیز سے نجات ملے. تو آپ سوچیں کہ کتنا ٹراما ہے بچوں میں. اور وہ بچی کوئی صحیح. 2 سال کی, 4 سال کی, 8 سال کی بچی نہیں تھی. شی واز اے 16-year-old. کوئی بہت چھوٹی نہیں تھی, وہ بچاؤ بھی کر سکتی تھی. وہ آپ سوچیں کتنی ہیلپ لیس یعنی ہو گئی. جی، یعنی کہ گھریلو تشدد کی جب بات ہوتی ہے یہ صرف میاں بیوی کے رشتے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کا بچوں پہ تشدد کرنا، ان کو کسی نہ کسی طرح سے اذیت دینا، یا بچوں کا بزرگ والدین کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ان کو اذیت دینا یا ان کو کنٹرول کرنا، یہ تمام چیزیں اس ایریا میں آتی ہیں. بالکل. اور میں آپ کو اور انٹرسٹنگ کیس بتاؤں کہ میں اسٹریٹ چلڈرن پہ کام کر رہی تھی, اس دوران میں بھی یہ ابیوزو ریلیشن شپس کے حوالے سے ہی ایک بچی تھی بہت سویٹ سی. میں نے اس سے کہا کہ تم تو اچھی بلی لگ رہی ہو, تم کیوں مانگ رہی ہو. اس نے کہا کہ پتہ ہے آپ کو, آپ پہلے مجھے پیسے دیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیوں مانگ رہی ہوں. میں نے اس کو پیسے دیے, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں صرف گھر سے میں مانگنے والی نہیں ہوں, میں اتنے بجے سے لے کے 3 بجے سے لے کر آپ مجھے شام کے 6 بجے تک دیکھیں گے, کیونکہ میرے ابو جب واپس آتے ہیں ڈیوٹی سے سونے سے پہلے وہ اس قدر لڑتے ہیں, دونوں اس قدر لڑتے ہیں کہ بیچ میں میری پٹائی شروع ہو جاتی. تو میں اسٹریٹ پہ نکلتی ہوں, اسکول سے آ کے بیگ رکھتی ہوں اپنا, اور وہ پڑھتی تھی بچی, میں بیگ رکھتی ہوں اور میں نکل جاتی ہوں. میں آپ جیسے لوگوں سے سگنل پہ مانگتی ہوں آئس کریم کھاؤں گی, میں یہاں سے یہ چیز کھاؤں گی, برگر کھاؤں گی, اور جب میں جاؤں گی تو وہ سوچ چکے ہوں گے اور امی مجھے ماریں گی نہیں, تو اس لیے میں اسٹریٹ پہ مانگ رہی. اب جب لائک صحیح. ہاؤ مینی کائنڈ آف وہ اپنے لیے ڈیفینسز ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہاؤ کین وی اسٹے سیف بائی ڈوئنگ آل. حالانکہ وہ اسٹریٹ پر جا کر کتنی ونڈریبل ہے. ایک بچی جو صحیح. ہے وہ 13 سال کی بچی اسٹریٹ پر جا کر تو ونڈریبل ہوگی کیونکہ ایک لڑکی ہے, اور شام تک اگر باہر ہے تو آپ دیکھیں کہ تشدد کس طرح سے بچوں کو بھی ایک ڈیٹریکٹ کر رہا ہے چیزوں میں, اور ان کو صرف سکون چاہیے. مینٹل پیس ہر ایک کا حق ہے, اور جو وائلنس ہے وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جس پر دے رہے نہیں, جس پر ہو رہے صرف وہ افیکٹ نہیں ہوتا, اس کے انوائرمنٹ میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب متاثر ہوتے ہیں اس سے. صرف ایک شخص نہیں ہے ہمارے جو پاس افیکٹ ہوتا ہمارے پاس ایک ویور کا سوال آیا ہے. وہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ بیرون ملک ان کی نوکری ہے اور وہ اپنی بیوی بچوں کی فائنانسز کو مینج کرنے کے لیے وہ باہر کما رہے ہیں
اور وہ مطلب باقاعدگی سے گھر میں خرچہ پانی بھی بھیجتے ہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان کی ماں نے بچوں کو برین واش کر کے ان کے اگینسٹ کر لیا ہے. وہ اس وقت بہت اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں اور وہ کسی سے یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتے. تو ایسی سچویشن میں وہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں کہ برین واش اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں بچوں سے. تو آپ رابطے میں رہیں، آپ کمانے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ رابطہ بند کر دیں. آپ بچوں کے ساتھ تھرو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہیو اے چیٹ ود دا چلڈرن اور اسٹے کنیکٹڈ. اگر بچے جو ہوتے ہیں نا، آج کل کے بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں. اگر برین واش ہو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ انالیسس جو ہے بچوں میں انیٹ انالیسس ایبلٹی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. دے آر ہیومنس، دے ول آبزرو. اگر آپ وہی کریں گے جو ماں کہہ رہی ہے کہ تمہارے ابا تو ناراض ہو جاتے ہیں یا تمہارے ابا تم سے جی بات نہیں کرنا چاہتے، تو اگر وہ اس چیز کو سمجھیں گے تو اس کے بعد ان کو جو ہے تو ان کو یہ سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں کیا ان سے بات کر رہا ہوں، کیا میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور وہ بتائیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے گیا ہوا ہوں، میں تمہارے ایک بانڈ بنائیں، ڈسکنیکٹ نہ کریں خود کو. جب آپ باہر صحیح. جاتے ہیں تو بیسکلی ایک گیپ آ جاتا ہے نا. اور اگر آپ نے جی وہ لمبا کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ پھر آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہے. تو بچے کو کیا خبر کہ کون شخص ہے جو بھیج رہا ہے، کون شخص ہے جو یہ کر رہا ہے. تو اگر آپ جی ان ٹچ رہیں گے، کمیونیکیشن ایک بہت بڑا ویپن ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو صحیح. کمیونیکیٹ کریں، شک نہ کریں. ڈونٹ گیٹ سسپیشس اباؤٹ اٹ کہ میری بیوی سکھا رہی ہوگی، وہ سکھائے گی تو اس صورت میں جب آپ اس کو پروف کریں نہیں کر رہے ہوں گے نا، جب آپ بات کر رہے ہیں اور بچہ دیکھ رہا ہے اور اپنے باپ سے مخاطب ہے تو وہ سمجھ جائے گا چیزیں. تو نہیں ہوگا ایسا. صحیح. ہمارے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں پروگرام کے اختتام میں. ڈاکٹر خود سے آپ ہمارے ویورز کو کوئی فائنل میسج دینا چاہیں اس ٹاپک کے حوالے سے؟ میں اپنے ویورز کو بہت امپورٹنٹ ایک میسج دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ گھر میں آپ کے نہیں کسی اور کے گھر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کی آواز آ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اس کی ہیلپ کریں. اگر آپ اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر کے ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ آئیڈینٹی ڈسکلوز کر کے ہیلپ کریں. میں نہیں کہوں گی کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وکٹم بلیمنگ کو بند کر دیجیے خدا را، کہ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک میں نے بہت اکثر دیکھا ہے جن عورتوں کے ساتھ ابیوز ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو یہی کہا جاتا ہے تم نے کچھ کہا ہوگا، تم نے کچھ کیا ہوگا، ہمارا شوہر تو ایسا نہیں کرتا، تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، یا ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ آپ کی بہو بیٹیوں کے ساتھ وہ ہوا ہو. پلیز کسی کو بلیم نہیں کریں. آپ کسی کی اذیت کو سمجھیں، اس کے ایموشنز کو، اس کی فیلنگز کو، ان کو سب کو رسپیکٹ دیں. دوسری چیز میں کہوں گی کہ اگر کوئی لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو دوسروں کی کانفیڈینشیلٹی کو ضرور مد نظر رکھیں. اگر آپ کسی کا کیس ڈسکس کر رہے ہیں اور ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا چہرہ نہ ظاہر ہونے دیں، اس کی آئیڈینٹی کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور آپ اس کی آئیڈینٹی کو ہائڈ کر کے اور پھر اس کی ہیلپ کریں. یہ صحیح معنوں میں اس کی ہیلپ ہوگی. اگر وہ اس کی ذلت ایک جگہ ہو رہی ہے، گھر میں ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے چلائیں کہ ہر شخص کے گھر تک پہنچے کہ اس عورت کے ساتھ یا اس مرد کے ساتھ یا اس بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو یہ اس کی اذیت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے. آپ نے اور کچھ نہیں تو ایک ڈور بیل رنگ کر دیجیے. اگر صحیح. آپ نے اور کچھ نہیں تو ایک سیل فون سے کال کر دیجیے، مسڈ کال دے دیجیے. تو یہ بھی اس وائلنس کو روکنے کا ایک انداز ہوگا. میرا میسج یہی ہے سب سے کہ آپ یہ سوچیں کہ دس از یور ڈیوٹی، اور واقعی میں یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اگر ایک صرف آواز سے بھی روک لیں چیز کو. آپ نہیں پولیس میں پڑھنا چاہتے، آپ نہیں لیگل وہ کرنا چاہتے، ایٹ لیسٹ رنگ دا بیل، ڈور بیل آف سم ون. سو ایٹ لیسٹ اس کو لگے گا باہر کوئی آ گیا ہے، یا میری آواز کو کوئی سن رہا ہے، یا کوئی روک سکتا ہے مجھے آ کر اندر انٹروین کر سکتا ہے. سو پلیز ڈو دیٹ اینڈ اسٹے سیف، اور اپنی آواز کو نہ دبائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کسی صورت میں آپ کے گھر میں آپ کا پارٹنر آپ کو کسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے،
تو اچھے وقت میں جب وہ ریلیکس ہو بیٹھ کر اس سے کمیونیکیٹ ضرور کریں. کمیونیکیشن ایک ایسا ٹول ہے جو زندگی کے سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود سمجھ جاؤ، اس کو نہیں پتا، اس نے ایسا کیا ہے. بعض دفعہ ایموشنلی اتنا چارجڈ اپ ہوتا ہے جو شخص ابیوزر ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتا، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں چیزیں اور وہ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو آپ پلیز کمیونیکیٹ ضرور کریں، آپ بات کرتے رہیں، چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور اس کو اس وقت تک نہ لے کے جائیں جہاں پر اتنی ہو جائیں کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ صحیح نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ رویے اور پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اس بات کا خیال صحیح رکھیے. صحیح. اس وقت برطانیہ میں بہت سے ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کو فری میں ہیلپ لائن موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ بچے جو گھریلو تشدد کا شکار ہیں یا پریشان ہیں، وہ چائلڈ لائن کو رابطہ کر سکتے ہیں. وہ خواتین جو اس وجہ سے تشدد والے رشتے کو نہیں چھوڑ رہی یا وہ دے آر ناٹ لیونگ اے ریلیشن شپ کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ shelter.org.uk سے مخاطب ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ نیشنل سینٹر فار ڈومیسٹک ابیوز اور سمیرٹنز، ویمنز ایڈ، ریفیوج، یہ تمام ادارے 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں. کانفیڈینشیل سروسز ہیں. ظلم سہنا صبر نہیں ہے. ہمارے مذہب میں آپ کسی کو اذیت و تکلیف چاہے وہ جسمانی ہو یا زبانی دینا بالکل ہی حرام ہے. مذہب کے نام پہ جو لوگ دوسرے کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں یا ان کو اذیت تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے پیس یعنی امن، اور جن رشتوں میں امن نہیں ہے وہ رشتوں کو نبھانا محض اس لیے کہ ہمارا گھر بچ جائے. آپ یہ ضرور سوچ لیجئے کہ کہیں اس سے آپ کی نسل تو برباد نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرا بچہ آج دیکھ رہا ہے کل کو وہ شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ بھی یا اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی رویہ کیجیے. دیکھتے رہیے آگہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. ڈاکٹر قدسیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ for all the valuable information that you have provided us today. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے فیڈ